خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال کے پیش نظر پاکستان خارجہ محاذ پر عالمی آزمائشوں اور داخلی محاذ پر ہمالیائی معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ان حالات میں سول ملٹری تعلقات میں غیر ہم آہنگی کی اطلاعات یقیناً ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بطور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تعیناتی کے اعلان کے 5 روز بعد بھی وفاقی حکومت اور وزیر اعظم آفس سے اس تقرری کی توثیق نہ ہونے پر قیاس آرائیوں اور افواہوں نے جنم لیا، جبکہ حکومت نے بھی پچھلے 5 دنوں سے اس قضیے پر خاموشی اختیار کی۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ گزشتہ رات وزیر اعظم اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے درمیان بھی طویل ملاقات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے میں نہایت محتاط رویہ اختیار کیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا پہلے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ پی ایم کا اختیار ہے کہ وہ تقرری کریں، تو کیا پرائم منسٹر کے ذہن میں کوئی اور نام ہے، کوئی اور شخص ہے جن کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور بتائیے گا پلیز، اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا پروسیس؟ جی میں سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ کیا جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہی کا تقرر ہوگا یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نئی تقرری ہوگی؟ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے۔ جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر ہوئی تھی، آپ کے خیال میں؟ اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں۔ مروجہ طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم 3 افسران میں سے کسی ایک افسر کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کرتے ہیں اور وزیر اعظم کو 3 افسران کی یہ فہرست آرمی چیف بھجواتے ہیں، جبکہ تقرری کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے جاری ہوتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر پچھلے 5 دنوں سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اشاروں کنایوں میں اور سوشل میڈیا پر کھلم کھلا ہائی پروفائل عہدے پر تعیناتی کے حوالے سے اتنے بحث و مباحثے ہوئے کہ اپوزیشن رہنماؤں نے بھی اس انتہائی حساس معاملے میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کی دفاع کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں تاریخ اس کی شاہد ہے، مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کی دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں، 4 روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہیں ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے۔ مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ اس تمام صورتحال پر ہم بھرپور تجزیہ حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب کامران خان صاحب نے، صدر دنیا میڈیا گروپ اور سینئر صحافی۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ خان صاحب، مثالی سول ملٹری تعلقات کے اس دور میں ایسی صورتحال کا پیدا ہو جانا آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ کا اس پر تجزیہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یقیناً طور پہ ملک کے لیے بدقسمتی ہے اور پاکستانیوں کے لیے بدقسمتی ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ خطے کی صورتحال انتہائی فلوئڈ ہے، پوری دنیا کی نگاہیں اس خطے میں لگی ہوئی ہیں اور پاکستان جو ہے
وہ یقیناً اس میں ایک بڑا مرکزی کردار ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے اس مرکزی کردار کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں پاکستان کی جانب ہوتی ہیں، اور پھر جب یہاں کے معاملات ہوتے ہیں، افغانستان اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس پس منظر میں یقینی طور پہ ملٹری لیڈرشپ اور ISI کا بڑا مرکزی کردار ہے اس پورے ماحول کے اندر۔ اور اس پورے ماحول میں پوری دنیا میں یہ خبر جانا کہ پاکستان میں ISI کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی تعطل پیدا ہو گیا ہے اور کوئی اس حوالے سے کوئی ایک مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یقینی طور پہ ایک پاکستان کے امیج کے لیے بہت ہی یہ نامناسب بات ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے لیے یہ ایک دنیا میں جو دشمن ہے ان کے لیے یہ ایک بہترین ان کے لیے مٹیریل مل گیا ہے، یہ معاملات ان کے لیے بڑا زبردست ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ملک کے لیے بھی اس تاثر کا یقینی طور پہ ایک اچھا ماحول نہیں ہے، اور یہ کہ جب ہم سول ملٹری تعلقات کی بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب یہ ایک مثالی تعلقات کی باتیں ہوتی رہی تھی، خاص طور پہ عمران خان حکومت کے دوران، اور اس حکومت کے دوران ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ایک تصور یہ تھا کہ شاید یہ طویل عرصے نہیں چل پاتے ہیں سول ملٹری تعلقات، تو وہ لوگ جو اس قسم کی بات کرتے تھے یا شکوک کا اظہار کرتے تھے ان کی باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی مجھے لگتا ہے کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ 12 اکتوبر کی تاریخ کوئی چیزیں سامنے آئی، اور 12 اکتوبر کی اپنی ایک تاریخ ہے سول ملٹری لیڈرشپ کے لحاظ سے۔ یقینی طور پہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے ہر پاکستانی کے لیے اور ہر حص پاکستانی کے لیے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اتنے کلیدی معاملات کو حل نہیں کر پائی ہے، یا اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے آئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے آئی ہے، تو بہت ہی تشویش کی بات ہے یہ۔ صاحب جیسے کہ ISPR سے اس کا اعلان بھی کر دیا گیا لیکن حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، یہ صورتحال ساری ہمارے سامنے ہے، اثرات اس کے کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں، یہ اصل میں جس طرح سے بھی کیفیت ہوئی 5-6 روز پہلے، تھوڑی سی تشویش تو اس وقت ہی ہوئی تھی کیونکہ بہرحال یہ جو فوجی آفیسرز کی تعیناتی ہوتی ہے، خاص طور پہ میجر جنرل اینڈ ابو، وہ ISPR ہی کرتی ہے اور ISPR کی جانب سے یہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ DG ISI کی پوزیشن ایک ایسی ہے جس میں کہ پرائم منسٹر کو وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کی واحد سینئر لیول کی پوسٹنگ جو آرمی کی ہوتی ہے، جس میں کہ پرائم منسٹر کو کیونکہ وہ رپورٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر ان کے باس ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کی اس میں مشورہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بلکہ ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ تو جب یہ ISPR سے اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تو میرا جو تجربہ تھا اس میں یہی تھا کہ یقینی طور پہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا تو یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا، لیکن بہرحال اس سے اتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہو گیا۔ میرا یہی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے تو اب نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا اور وزیر اعظم کے یہاں سے بھی اعلان ہو جائے گا، لیکن یقینی طور پہ یہ معاملات اتنے سہل اور اتنے شاید یہ ایزی نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور آج جب ہم منگل کی شام کو بات کر رہے ہیں شب کو، تو اس وقت تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، گویا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تعطل کا شکار ہے، اور یہ کسی صورت میں بھی یہ ایک احسن قدم نہیں ہے، اور بظاہر یہ معاملہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید آج اس کا کوئی حل نظر نہ آئے، لیکن اب جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس کا حل نہیں ہوا ہے، تو بہت ہی تشویش کی یہ بات ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی اعلیٰ ترین فیصلہ سازی کی لیول ہوتی ہے، جس میں پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جس میں آرمی چیف ہوتے ہیں، جس میں ISI کے سربراہ ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی کلیدی شخصیات ہوتی ہے، یہ کابینہ کے کئی اہم جو اراکین ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس لیول پہ اگر کہیں پہ کوئی تعطل پیدا ہو جائے یا کوئی فاصلہ پیدا ہو جائے تو بہت ہی تشویش کی بات ہے، بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ ابھی اس کا یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، بلکہ فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق اس کا دوبارہ سے جائزہ لیا جا رہا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو اس کے اثرات آپ کے نزدیک کیا ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ کابینہ میں یقینی طور پہ آج پرائم منسٹر نے پوری یہ بات رکھی ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ اس وقت پورے ملک میں سوائے اس کے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ ٹاک آف دا کنٹری ہے، بلکہ دنیا میں بھی جہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہی معاملے پہ بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ جو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے اس میں ابہام ہے، یہ مبہم ہے، اور اس میں صرف اس اصول کی بات کی گئی ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے یہ پرائم منسٹر
کا یہ عہدہ ہے وہ عہدہ ہے جو کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو شاید فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلہ وہی کریں گے کہ نیا DGI کون ہو, جنرل ندیم ہی ہو یا کیونکہ اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو پھر وہ بھی انہیں پرائم منسٹر کو بہرحال آرمی چیف سے مشورہ کرنا ہوگا. بہرحال آرمی چیف کا بہت ہی کلیدی مشورہ اس میں شامل ہوگا, کیونکہ روایت یہی ہے کہ فوج سے ہی ہمارا لیفٹیننٹ جنرل ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ISI کے سربراہ ہوتے ہیں. تو یقین اور پھر ISI کے اندر بھی کوئی 5 یا 6 کے قریب جو ہیں وہ سرونگ میجر جنرلز ہوتے ہیں. پھر کوئی 2 درجن 1 درجن سے زائد جو ہے وہ اس میں بریگیڈیئرز ہوتے ہیں. تو یہ ساری فوج کی بہت اہم اس میں مشاورت چاہیے ہوتی ہے, آرمی چیف کی چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک عملی طور پہ بہت اس میں فوج کا, پاک فوج کا, آرمی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر تنہا تو یہ فیصلہ کبھی کر ہی نہیں سکتے, اور اس کے لیے ہر صورت میں انہیں بہت ایکٹیو اور بہت ہی ہم آہنگ مشورہ چاہیے آرمی چیف کا. تو آج کل پرسوں جب بھی انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے, بہرحال یہ تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی بھی نہ یہ خواہش ہوگی, نہ وہ چاہیں گے کہ وہ تنہا فیصلہ کر کے پرائم منسٹر کو کہہ دیں کہ ان صاحب کو آپ DGI لگا دیں. میرے خیال میں ایسا ہوا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے یہ فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی کنفرم کر رہے ہیں کہ مسئلہ ابھی حل طلب ہے, اور یہ مسئلہ حل طلب ہے اور ابھی حل نہیں ہوا ہے. مگر ملک کا تقاضا یہ ہے, حالات کا تقاضا یہ ہے, پاکستانیوں کا تقاضا یہ ہے, ہمارے ملک کو درپیش جو بے پناہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں, ہم پر شدید دباؤ ہے دنیا کے مختلف قوتوں کی جانب سے. افغانستان کی صورتحال ابھی فلوئڈ ہے کہ خدا را کہ ہم اس مسئلے کو فوری حل کریں, اور اس کے لیے ہمیں دنوں کی نہیں گھنٹوں کے اندر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کو جو ہے وہ مل کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی بہرحال پاکستانیوں کی طرف سے سب کو مل کے پاکستان کی سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت اختلافات کو ایک طرف کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے 12 اکتوبر کی ایک ہسٹری ہے, اور نواز شریف صاحب کے جو تعلقات رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوجی قیادت کے ساتھ, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اس کے علاوہ بھی کیا یہ جو واقعہ اس وقت ہمارے سامنے جو معاملہ موجود ہے, ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہو؟ دیکھیے, ماضی میں سول ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی دور ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور بہرحال یہ حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے پاکستان کی کہ کبھی بھی سول ملٹری لیڈرشپ کے تعلق کے حالات جو ہے اس ماضی سے پہلے, اس دور سے پہلے جو ہے کبھی بھی ہم نے سازگار نہیں دیکھے, کبھی بھی ہم نے پرسکون نہیں دیکھے, کبھی بھی ہم نے ایک یکجہتی کا بھرپور اظہار نہیں دیکھا. اس دور میں ضروری ایسا ہوا ہے, اور یہ پہلا بڑا واقعہ ہے جس میں کہ اس کا اظہار ہوا ہے کہ وہ پرانی بات یاد آ گئی, پرانے دور یاد آ گئے, پرانے سول ملٹری ریلیشن شپ یاد آ گئی. تو ورنہ تو جناب نواز شریف کی تو پوری ایک ہسٹری ہے, پوری تاریخ ہے ان کے ہر دور کی. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ہر دور کی ایک اپنی ہسٹری ہے, اپنی ایک تاریخ ہے. اور یقینی طور پہ یہ جو معاملات رہے ہیں وہ یہ پہلی بار ہے کہ اس معاملے پہ اس طرح سے ایک طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ اس طرح کے معاملے میں بھی کیفیت ہو چکی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی دوسری حکومت کے دوران جو ہے وہ سرونگ جنرل کے بجائے ایک ریٹائرڈ جنرل لیفٹیننٹ جنرل شمس الرحمان کلو کو ڈائریکٹر جنرل ISI بنا دیا تھا, جو کہ ایک اپنی نوعیت کا بڑا غیر معمولی واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ کا کہ ایک SS آفیسر جو کہ سرونگ آفیسر نہیں تھے, ان کو, وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے جنرل کلو, ان کو ISI کا سربراہ بنا دیا تھا. مگر اس کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے, اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ وہ ضرور ISI کے سربراہ تو وہ ہو گئے تھے, مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ پھر ISI کی ان پر گرفت اتنی مضبوط, ان کی ISI پہ گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی, اور اس کے پھر متعدد ہمیں معلوم ہے کہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ واقعات سول ملٹری لیڈرشپ میں ارتعاش کے, اختلاف کے اور اس قسم کے معاملات کے وہ تو ان گنت ہے. اور نواز شریف صاحب کے اور نارملی سروسز چیفز کے ساتھ اس طرح کے معاملات رہے ہیں, اور یعنی کہ سربراہوں کے ساتھ, لیکن کوئی سول لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی سویلین گورنمنٹ نہیں ہے کہ جس کے مثالی تعلقات رہے ہوں. اب تک ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں, PTI کی حکومت کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہ ویو تھا کہ یہ ایک
बेहतरीन निज़ाम तश्कील पाया है पाकिस्तान के लिए और मिल जुल के चलने का निज़ाम है, लेकिन अपोजिशन ने शायद उसका बहुत बुरा मनाया और फौज को और जनरल बाजवा को इसकी वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और बहरहाल अब फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई है जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नई नहीं है, और जो नई सूरत हाल थी यानी कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप का इश्तराक है, यकीनी तौर पर इस वाक़े में कम अज़ कम वो टूटता नजर आया है। बहुत शुक्रिया जनाब कामरान खान साहब, प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप और सीनियर सहाफ़ी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर